زندان شام کے اندھیرے میں کئی دن اور رات گزر جانے کے بعد ایک دن امام حسین علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی جناب سکینہ نے اپنے بھائی امام زین العابدین کے پاس جا کر ایک سوال کیا، بھیا سجاد، آپ امام وقت ہیں اور امام وقت ہر علم سے آراستہ ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں پیاس کی کتنی منزلیں ہوتی ہیں؟ جناب سکینہ کا یہ سوال سن کر جناب زینب تڑپ گئیں اور آگے بڑھ کر جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا، پیار کیا اور کہا، میری بچی تو ایسا کیوں پوچھتی ہے؟ امام سجاد نے کہا، پھوپھی اماں، سکینہ نے یہ سوال اپنے وقت کے امام سے کیا ہے اور مجھ پر لازم ہے کہ میں اس سوال کا جواب دوں۔ امام زین العابدین نے فرمایا، بہن سکینہ، پیاس کی 4 منزلیں ہوتی ہیں۔ پہلی منزل وہ ہوتی ہے جب انسان اتنا پیاسا ہو کہ اسے آنکھ سے دھندلا سا دکھائی دے اور زمین اور آسمان کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ جناب سکینہ نے کہا، جی ہاں، میں نے اپنے بھائی قاسم کو بابا سے کہتے سنا تھا، چچا جان، میں اتنا پیاسا ہوں کہ مجھے زمین سے آسمان تک صرف دھواں سا دکھائی دیتا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، سکینہ، پیاس کی دوسری منزل وہ ہے جب کسی شخص کی زبان سوکھ کر تالو سے چپک جائے۔ جناب سکینہ نے کہا، جی ہاں، جب بھیا علی اکبر نے اپنی خشک زبان بابا کے دہن میں رکھ کر باہر نکالی تھی اور کہا تھا، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے، پھر شاید میرے بابا پیاس کی دوسری منزل پر تھے۔ امام زین العابدین نے فرمایا، سکینہ، پیاس کی تیسری منزل وہ ہے جب کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر ریت پر ڈال دیا جائے اور وہ مچھلی کچھ دیر تڑپنے کے بعد ساکت سی ہو کر اپنا منہ بار بار کھولتی اور بند کرتی ہے۔ جناب سکینہ نے کہا، جی ہاں، جب میرے بابا نے بھیا علی اصغر کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا تھا تو علی اصغر ویسے ہی تڑپنے کے بعد ساکت سا تھا اور اپنا منہ بار بار کھولتا تھا اور پھر بند کرتا تھا۔ شاید میرا بھیا علی اصغر اس وقت پیاس کی تیسری منزل میں تھا۔ امام زین العابدین نے فرمایا، سکینہ، پیاس کی چوتھی اور آخری منزل وہ ہے جب انسان کے جسم کی نمی بالکل ختم ہو جائے اور اس کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، پھر انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو امام زین العابدین کے آگے کیا اور کہا، بھیا سجاد، دیکھیں میرے جسم کے گوشت نے ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ دیا، میں شاید پیاس کی آخری منزل پر ہوں اور ان قریب اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں۔ جناب سکینہ کے یہ الفاظ سن کر قید خانے میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔